کردار، اس سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے عمل کا نمونہ قرار دیا ہے۔ اسی حیثیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی ذات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اس کے سلسلے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ زندگی ہے جو کامل زندگی ہے، پرفیکٹ زندگی ہے، جو عبادات کے لحاظ سے پرفیکٹ ہے، جو معاملات کے لحاظ سے کامل اور مکمل ہے، جس میں اخلاق کے لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا گیا ہے، جسے ہم داعی اعظم کی حیثیت سے دعوت کے میدانوں میں دعوتی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتا ہوا اور قریہ قریہ، بستی بستی اور فرد فرد اس پیغام کو پہنچاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہم اس زندگی میں ایک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے سپاہی کی اس جدوجہد کو اور اس تگودو کو، اس دوڑ دھوپ کو ہم دیکھتے ہیں، اس جانفشانی، اس جرأت اور اس شجاعت کا اور اس بہادری کا ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے اس داعی اعظم کو اور اس مجاہد عظیم کو اس زمین پر مبعوث کیا تھا۔ تو کامل نمونہ اس زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کسی حیثیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی جو ہے نقص، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی تشریح، کوئی پیاس اور کوئی عمل کے لیے کوئی خلا ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کی کہ ہر پہلو سے آپ کو جو ہے معیار کی بلندی پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فائز کیا ہے، اور اس کاملیت کو، اس پرفیکشن کو، اس جو ہے پورے ہونے کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت پر دلیل کی حیثیت سے پیش کیا ہے کہ آپ کامل ہے، آپ مکمل ہے، کوئی نقص آپ کی ذات میں نہیں ہے۔ اس حیثیت سے نمونہ عمل ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پاتے ہیں۔ پھر ہم اس زندگی کو ایک متوازن زندگی پاتے ہیں، توازن ہے اس کے اندر۔ ایسا نہیں ہے ابھی آتے وقت تو جو ہے یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیروکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد بھی تھے اور جو آپ کے زیر کفالت بھی تھے، آپ کی جو ہے پرورش میں تھے، تربیت میں تھے بچپن سے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے اور معلوم یہ ہوا کہ بہت دنوں سے بہت پریشانی کے ساتھ زندگی گزر رہی۔ حضرت فاطمہ نے بتایا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا علی نے تمہارے لیے جو ہے ان پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی سامان نہیں کیا کہ تم اتنی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ علی تو 6 مہینے سے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، 6 مہینے سے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ یہ بات، یہ جو ہے عدم توازن ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں دیکھتے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ توازن ہم پاتے ہیں۔ اور اس طرح کا عدم توازن جب بیان کیا جاتا ہے کہ بے وزن بات، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود متوازن مزاج ہو، اپنے داماد اور اپنے بھتیجے کے سلسلے میں اتنے بے خبر ہو کہ 6 مہینے وہ اپنے اہل و عیال کی خبر ہی نہیں لے رہے اور بے خبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا کوئی عدم توازن آپ کی زندگی میں ہم نہیں پاتے ہیں۔ تو ایک متوازن زندگی، بیلنس زندگی، عبادات کے لحاظ سے جو ہے توازن ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ روز و شب جو ہے کسی گوشے میں بیٹھ گئے ہیں اور اہل و عیال کی، ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کی، ان کی پرورش اور ان کی نگہداشت کی، ان کی ضروریات کی تکمیل کی، معاشرہ اور معاشرے کے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی احساس ہی نہ ہو، اور بیٹھے ہیں جو ہے آثار سجدہ کو جبینوں پر سجائے ہوئے۔ اس طرح کا کوئی عدم توازن ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ جو توازن ہے وہ یہ ہے کہ جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ رہبان النہار جو ہے لیل اور فرسان النہار ہے، کہ جو ہے یہ راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ تمہارے لیے
دن میں بڑی مصروفیات ہیں نبی، ان مصروفیات پہ اس رسول کو جو ہے ہم منہمک پاتے ہیں۔ جب اس طرح کا عدم توازن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے آپ نے محسوس کیا، صحابہ کا ایک گروہ جو ہے بعض آپ کے ازواج کے پاس آیا اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا معمول کیا ہے، معمول کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ معمول ہے۔ تو کانہم تقالوہا، روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے تو ہمارا جو معمول ہے اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت کم ہے ہمارا جو معمولات ہے۔ تو انہوں نے تینوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ اب میں رات کو رات بھر جو ہے عبادت کرتا رہوں گا اور میں جو ہے اب اپنی ازدواجی زندگی سے جو ہے دستکش ہو جاؤں گا، اس کو جو ہے اس کی ذمہ داریاں پڑیں۔ ایک نے کہا کہ ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ ہمیشہ میں روزے رکھوں گا، اور ایک نے اسی طرح کی کوئی اور بات جو ہے اس کا انتخاب کر لیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بابت خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بعض لوگوں کے بارے میں ایسی اور ایسی بات سنی ہے اور لوگ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، سنو میں انی لاتقاکم، میں تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی رکھنے کے معاملے میں تم میں سب سے برتر ہوں، سب سے زیادہ تقوی اس کا رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں۔ متزوج النساء، میں نے جو ہے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی ہے اور اس دواجی زندگی اور اس کی ضروریات بھی میں پوری کرتا ہوں، اور میں جو ہے اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، نفل روزے کا تذکرہ، نفل روزے کا تذکرہ، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جو بات کہی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو ہے جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے، میرے طریقے سے، اس طریقے میں توازن ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عدم توازن کی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ جو ہے بے عیب نمونہ ہے، بے عیب، یعنی گفتار اور کردار کے اعتبار سے جو فرق ہو جاتا ہے عام طور پر شخصیات میں، اور ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، وہ جو بات ہو جاتی ہے اس طرح کا کوئی عیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نہیں پاتے۔ آپ کے گفتار میں، آپ کے کردار میں، آپ کی کہنے میں اور آپ کے کرنے میں کوئی فرق جو ہے ہم کو نظر نہیں آتا ہے۔ یہ نمونہ عمل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر یہ بات بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ عمل ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ پریکٹیکیبل ہے، قابل عمل، قابل عمل ہے، ناقابل عمل ہے ایسا نہیں کہ عمل ہی نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ حق ادا کرنا مشکل ہے، ایسا نہیں ہے کہ حق ادا کرنا مشکل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ جو ہے عمل کا نمونہ قابل عمل ہے، ناقابل عمل نہیں، کہ جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، عبادات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، کھانے اور کمانے کے لحاظ سے، دنیاوی زندگی کی دوڑ دھوپ کے لحاظ سے جو نمونہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے وہ قابل عمل ہے، اور اس میں زندگی کے ہر شعبے کو، زندگی کے ہر کام کو اس کی اہمیت کے لحاظ سے جو ہے مقام دیا گیا ہے، اس کا ویٹیج دیا گیا ہے، اس کا وزن اس کو دیا گیا ہے، تو قابل عمل ہے۔ پھر یہ بات بھی اس نمونے عمل میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت میسرا، کہ مجھے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میسرین بنو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں پر تنگیاں مسلط نہ کرو۔ یہ دین جو ہے الدین و یسرن کی جو بات کہی ہے، اس دین میں آسانی ہے، اس دین میں عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی رکھ دی ہے، اس کو بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو نمونہ عمل انفرادی لحاظ سے بھی نظر آئے گا، اجتماعی لحاظ سے بھی نظر آئے گا۔ انفرادی زندگی کے روز و شب اور اس کے معمولات کو آپ دیکھیں،
اس میں اخلاق و کردار کو آپ دیکھیں، اس میں آپ کے طرز عمل کو آپ دیکھیں، تو اس میں بھی آپ کو نمونہ عمل نظر آئے گا. عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نظر آئے گا. کئی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہے کہ نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، نیک دل و پاک باز. یہ جو تصویر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس خاکے میں پوری طرح جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ گفتگو میں نرم گفتار، آپ کو بیما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے بڑا شفیق، بڑا رحیم، بڑا جو ہے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے والا، بڑا ان کے دل اور دل کے جذبات کا خیال رکھنے والا، ان کے دلوں میں ہلچل پیدا کرنے والا، ان کے اندر دل کی راہ سے داخل ہونے والا، ان کے دل کی دنیا کو تبدیل کر دینے والا، ان کے دل کے ذریعے سے ان کی ذات میں، ان کی ذات کے تمام چیزوں میں انقلاب پیدا کرنے والا، یہ کیفیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. اور اسی طرح گرم دمے جستجو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے اعتبار سے نمونہ، اپنے انفرادی کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے نمونہ، کہ زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ، زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، جس سے کسی کے جذبات موجود ہوتے ہو، جس سے کسی پر عیب جاتا ہو، عیب جو ہے چینی کی جاتی ہو. غیبت، چغل خوری اور کسی کے جو ہے عیب کو بیان کرنا، کسی کی خابیوں کو بیان کرنا، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، اس طرح کے تمام چیزوں اور اس طرح کے تمام عیوب، اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پاک کرنے کی بات کہی تو اس سے پاک اور اس سے منزہ آپ کی جو ہے ہستی تھی، آپ کی ذات تھی. اس کو جو ہے انفرادی کردار کے حوالے سے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ انفرادی کردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اجتماعی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی داعیانہ مصروفیات، معاشرتی زندگی میں آپ کا کردار، معاشرے میں افراد کی تربیت، ان کو جس نہج پر آپ نے اٹھایا، جس انداز سے انہیں بنایا، جس طرح دین کے لیے فداکاری، دین کے لیے جانثاری، دین کے تقاضوں کی تکمیل، دین کے لیے جان دینا، دین کے لیے جوانی دینا، دین کے لیے اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو قربان کر دینا، دین کے لیے اپنے بیوی اور بچوں کو جو ہے بے وجہ اور یتیمی کے دلدل میں ڈھکیل دینا، یہ سب کیفیات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں پیدا کر سکے، یہ نمونہ عمل کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ عمل کی وجہ سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جو ہے اس کو پیش فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کے فقر میں مبتلا تھا وہ اجباری، آپ پر مسلط کیا گیا فقر نہیں تھا، اجباری فقر نہیں تھا، آپ پر مسلط کیا گیا فقر، فاقہ، غریبی، غربت، افلاس اور جو ہے فاقہ مستی کی زندگی، یہ اختیاری تھی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا تھا، اس کو اختیار کیا تھا، اور آپ نے اس کو اختیار اس لیے کیا تھا کہ یہ نمونہ رہے کہ ایک جو ہے قائد خندق کھودتے وقت اگر اس کے جو ہے مامورین، اس کے ساتھ کام کرنے والے، اس کے صحابہ اس خندق کو کھودتے ہوئے بھوک اور پیاس کی مشقت کے ساتھ خندق کھود رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ان کا قائد جو ہے پیٹ بھر کر کے جو ہے کسی جگہ پر بیٹھا ہو اور صرف ڈائریکشن دے رہا ہو، بلکہ اگر وہاں ایک عام مزدور صحابی کے پیٹ پر اس خندق کو کھودنے کے درمیان ایک پتھر بندھا ہوا تھا تو ان کے قائد کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ نمونہ عمل تھا، یہ نمونہ عمل تھا. اگر وہاں احد کے میدان میں لاشیں گر رہی تھی تو وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میدان میں جو ہے زخم کھا رہے تھے، اس میدان میں گڑھے میں ڈھکیل دیے جا رہے تھے، اس میدان پر گرنے والا آپ کا لہو آپ کے نمونہ عمل کی شہادت فراہم کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ یہ ہے قائد، یہ ہے نمونہ، اور یہ اس نے کردار کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. تو یہ نمونہ عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. پھر یہ نمونہ عمل داعیانہ زندگی میں بھی ہے، سپاہیانہ زندگی میں بھی ہے. یہ نمونہ عمل خاندان میں خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے بھی ہے، ازواج کے جو ہے ایک شوہر کی حیثیت سے بھی ہے، جو انہیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو جس طرح سے نوح کو اور لوط کو کے گھروں میں ہونے نے ان کی بیویوں نے ان کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ ثابت نہیں ہوئی، اگر انہوں نے جو ہے اپنے ان شوہروں کی اطاعت، ان شوہروں کے ذریعے دیے گئے تعلیمات کی اطاعت اختیار نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملے میں یہ کہتا ہے کہ فَلَن يُغْنِيَ عَنْهُمَا، ان کو ان کا نبیوں کی زوجیت میں ہونا
کچھ کام نہیں آیا، اور ان سے یہ کہا گیا قیل ادخل النار مع الداخلین، تم نے اللہ کے نبیوں میں کے گھروں میں ہونے کے باوجود جو ہے فخانتہما، خیانت کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، نہ تپاسی، نہ شکر گزاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، تو ان سے اگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی اپنے ازواج سے کہو کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، حلال کر دیا ہے، ان چیزوں کو اپنی بیویوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم کیوں حرام کر دیتے ہو؟ کیوں حرام کر دیتے ہو؟ اگر یہ تمہاری اطاعت نہیں کرتی ہے اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں طلاق دینے کا حکم دے دیتا ہے، تو یہ جو ہے بڑی خسارہ اٹھانے والی ہوگی۔ تربیت، گھریلو تربیت، نمونہ عمل گھر کے اعتبار سے پیش کیا، اولاد کی تربیت کے اعتبار سے پیش کیا، اقارب اور رشتہ داروں کے اعتبار سے پیش کیا۔ کہا اے محمد کی پھوپھی صفیہ، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو کہ اس دن تمہارا بھتیجا محمد تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ انہا ذکرت النار فبکت، ان کے سامنے آگ کا تذکرہ کیا گیا تو وہ رو پڑی، اور رو پڑی اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اس دن کے لیے تم کچھ کر لو جس دن میں تمہارے کچھ کام نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو ماں عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا تم میرے لیے، آپ بھی میرے لیے کچھ کام نہیں آئیں گے؟ تو کہا گیا کہ ہاں اے عائشہ میں بھی تمہارے لیے کچھ کام اس دن نہیں آؤں گا۔ یہ کیفیت، یہ تربیت کا انداز، یہ نمونہ عمل ہمیں جو ہے گھریلو تربیت کے اعتبار سے، گھریلو ماحول کے بنانے کے اعتبار سے اس نمونہ عمل کو ہمارے اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اس نمونہ عمل کو جب ہم اپنے سامنے رکھ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالیں گے، اس نمونہ عمل کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نمونہ عمل کی بنیاد پر ایک اللہ کا بندہ، اس کے جو ہے تصویر ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے عبادت گزار بندے کی حیثیت سے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہونے والے بندے کی حیثیت سے، دن میں دوڑ دھوپ کرنے والے بندے کی حیثیت سے، بیواؤں، بے بسوں، مسکینوں، یتیموں کی دستگیری کرنے والے کی حیثیت سے، مظلوموں کے کام آنے والے کی حیثیت سے، غلاموں کی جو ہے غلامی سے نجات دہندہ کی حیثیت سے، بے بسوں اور بے کسوں کی بے بسی اور بے کسی کو دور کرنے والے کی حیثیت سے، یہ جو نمونہ عمل ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، نمونہ عمل جو پیش کیا گیا ہے جہنم کی طرف جانے والی انسانیت کو جہنم سے بچانے والے ایک جو ہے ہمدرد نبی کی اور ہمدرد دائی کی حیثیت سے، اور اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی، فساد اور انتشار سے بھر دینے والے، انسانوں کی سرکوبی کرنے والے ایک مجاہد اعظم اور سپاہی اعظم اور ایک قائد، سپاہ سالار، لشکروں کے ایک سپاہ سالار کی حیثیت سے جو نمونہ عمل ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے، اس کے دائرے میں بڑی وسعت ہے، اس میں بڑی کاملیت ہے، اس میں بڑی جامعیت ہے، اس میں بڑا پرفیکشن ہے، بہت مکمل یہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب اس کے اندر کوئی چیز جو ہے ادھر ادھر سے کھینچ کر لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس نمونہ عمل کو اختیار کر کے اس نمونہ عمل کے مطابق اپنے سیرت و کردار کو جو ہے بنانا چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اسوہ حسنہ، نمونہ، سیرت، سنت، اس کے حوالے سے جب ہمارے سامنے بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسواک کر لینا وضو سے پہلے یہ سنت ہے، داڑھی کا اتنا اور اتنا رکھ لینا یہ سنت ہے، کپڑوں کا یہاں سے یہاں تک ہونا یہ سنت ہے، چہرے اور گشرے کا یہ انداز سنت ہے، کھانے میں آگے یا پیچھے میٹھا کھا لینا یہ سنت ہے، راستے پر ادھر سے چلنا اور ادھر سے چلنا، آنا اور ادھر سے جانا یہ سنت ہے، یا اسی طرح کی کچھ اور چیز، اسی طرح کی کچھ اور چیزوں کو ہم بس سنت سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سنن ہے، اس کا انکار کرنے والا بھی کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لیکن صرف یہی سنن ہے ایسا نہیں ہے، سنن پتھر کھانا بھی ہے، سنتیں اوج جو ہے اوڑھ لینا بھی ہے، کسی نے اوج اڑا دیا اس دعوت کے درمیان، اونٹ کی جو ہے چمڑا، اس کی کلفت کو محسوس کرنا بھی سنت ہے، مدینے مکے میں پامال کیا جانا بھی سنت ہے، بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کرنا بھی سنت ہے، اپنے ساتھ جو نوخیز بچے قید کر دیے گئے ہیں ان کو چمڑے ابال کر کے کھلانا یہ بھی سنت ہے، پیٹ پر پتھر
باندھنا بھی سنت ہے، فاقمتی کی زندگی گزارنا یہ بھی سنت ہے، اور پھر سنت یہ بھی ہے کہ اپنا وطن چھوڑا جائے، سنت یہ بھی ہے کہ اس بدن پر اس دین کی دعوت اور اس کی تبلیغ کے لیے پتھر کھائے جائے، اس سر کا لہو پیر تک پہنچے، یہ بھی سنت ہے۔ یہ سنتیں عام طور پر ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ سنت یہ بھی ہے کہ اس دین کی ترویج، اس دین کی اشاعت، اس دین کے غالب کر دینے کے لیے اپنے نوخیز، اپنے نوجوان، اپنے کڑیل صحابہ کو لے کر میدان جنگ میں آیا جائے۔ سنت یہ بھی ہے ان صحابہ کے گرے ہوئے لاشوں کو میدان جنگ سے اٹھایا جائے، یہ بھی سنت ہے، اور ان لاشوں کو چھوٹے چھوٹے کفنوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ ان کے یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھے جائے، یہ بھی سنت ہے۔ ان کی بیواؤں کو سماج میں اکوموڈیٹ کیا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ ان بیواؤں کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جائے، ان بیواؤں کو زوجیت میں لیا جائے، ان بیواؤں کو جو ہے عزت اور عصمت کا صاحبان دیا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ ان کے یتیموں کو اٹھا کر کے جو ہے عزت کا تاج ان کے سر پر پہنایا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ ان ساری سنتوں کو ہم بھول جاتے ہیں، ان ساری سنتوں کو ہم بھول جاتے ہیں، اور ہم جو ہے عام طور پر سنت کا ایک کوتا، ایک بڑا لمیٹڈ تصور لے کر کے ہم چلتے ہیں۔ اس کو جو ہے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے فجر کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے نمونہ عمل ہے، جس طرح سے فجر کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے نمونہ عمل ہے، اسی طرح سے بدر کے میدان میں 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس معرکے کو سرزد کرنے کے لیے جو دعا کرنے کی حیثیت سے بھی نمونہ عمل ہے، اس حیثیت سے بھی نمونہ عمل ہے۔ وہ سجدہ بھی جو ہے نمونہ عمل ہے، یہ سجدہ بھی نمونہ عمل ہے۔ یہ سجدہ آسان ہے جو پنکھے کی ہوا میں ہو جاتا ہے، اور وہ سجدہ جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس مرد مجاہد کے صدقے جس نے یہ سبق دنیا کو دیا، وہ تحق کے سائے میں جو ادا سجدہ وہی سجدہ ہوتا ہے۔ اس سجدے کی لذت، اس سجدے کی جو ہے حلاوت، اس سجدے کی عظیمت، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ان تمام حیثیتوں سے اس نمونہ عمل کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو اس نمونہ عمل کو اس کی کاملیت کے ساتھ اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم داعی بنیں گے، ہم سپاہی بنیں گے، ہم اچھے شوہر بنیں گے، ہم اچھے پڑوسی بنیں گے، ہم اچھے نوجوان بنیں گے، ہم اچھے اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنے والے فرد بنیں گے، ہم امانت دار تاجر بنیں گے، ہم با کردار شہری بنیں گے، ہم لوگوں کے لیے جو ہے امن کا گہوارہ ہمارا دامن بن جائے گا، اور ہم لوگوں کے لیے اس امن کے پیغام کے پیامی بن کر کے اٹھ سکیں گے۔ یہ نمونہ عمل زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر گام پر، ہر قدم پر، ہر فیلڈ آف لائف میں، ہر جو ہے ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبہ زندگی میں، منڈی اور بازار میں، پارلیمنٹ کے ایوان میں، خاندان میں، مسجد میں، گلیاروں میں، اور جو ہے مختلف مقامات پر یہ نمونہ عمل ہمیں سرگرم عمل رکھ سکے گا۔ اور یہ عمل کی سرگرمی وہ دراصل پھر اس اقامت دین کے اس فریضے کو ہم سے ادا کروائے گی جو اس کے نتیجے میں ہم اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین قائم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس نمونہ عمل کے بغیر اقامت دین کا خواب یہ جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ آپ عبادات صرف عبادات کر لیں، آپ صرف جو ہے ایک رخی زندگی گزار لیں، آپ زندگی دین کا کوئی ایک پہلو پکڑ کر کے چل لے تو ہو سکتا ہے کہ اس حیثیت میں آپ نے دین کے اس پہلو پر عمل کیا ہوگا، لیکن یہ پہلو کسی ایک پہلو کو اختیار کر لینا، یہ انقلاب پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ آپ کو جو ہے کوئی منفی ثابت نہیں ہوگا۔ تبدیلی پیدا کرنے کے لیے تو ہمیں اس نمونہ عمل کو ہر اعتبار سے اپنے سامنے رکھنا ہے، ہر اعتبار سے اس کو اختیار کرنا ہے۔ عضو علیہا بالنواجذ، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے۔ جب ہم اس کو پکڑیں گے اور اس پر کاربند ہو جائیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اپنے دین کی دعوت، اس کی اشاعت، اس کے غلبے اور اس کو اس زمین پر غالب دین بنا دینے کا کام لے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ خیر خیرین۔ پہلے نشست کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ دوسری نشست ٹھیک 3 بجے شروع ہوگی، اور دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ مردوں اور خواتین کا متوازی سیشن ہوگا 3 بجے سے، دونوں سیشن الگ الگ ہوں گے۔ تمام رفقا سے گزارش ہے کہ 5 منٹ پہلے اجتماع گاہ میں تشریف لائیں۔ شکریہ۔ تو کچھ اعلانات ہے، ایک منٹ تھوڑا سنیے۔
ابھی جماعت 1:15 بجے اذان جو ہے تو 1:15 بجے ہوں گی اور پہلی جماعت 1:25 پہ کھڑی ہوں گی اور دوسری جماعت 1:40 پر کھڑی ہوں گی. دوسری جماعت کی امامت مولانا اقبال صاحب اجنٹا امام و خطیب مرکز اسلامی یہ جو ہے تو امامت کریں گے 1:40 پر اور ایک پہلی جماعت 1:25 پر ہوں گی. والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ جب تک جو ہے تو یہاں پر کھانے کا نظم کرے. گاؤں والے جو لوگ ہیں ان کو بھی کھانے کا نظم یہی رہے گا. اتنا ہے کہ پہلے